بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس فرسٹ ایئر فیڈرل بورڈ اسلامیات لازمی، باب اول بنیادی عقائد ہم پڑھ رہے تھے۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات کو پڑھا تھا، اور خصوصیت نمبر 4 اور 5 ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کی کلاس میں ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیات میں سے چھٹی خصوصیت جامعیت، جیسے آپ کے سامنے ہے، اس کو شروع کریں گے۔ آپ اپنے سامنے کتابیں کھول لیں تاکہ ہم اس کو تفصیل سے سمجھ سکیں۔ جیسے کہ آپ کو اس لفظ سے سمجھ آ رہا ہے جامع۔ جامع کا لفظ ہوتا ہے بہت ساری چیزوں کو آپس میں جمع کرنے کے لیے، شامل کرنے کے لیے۔ تو جامعیت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی خصوصیت یہ ہے کہ بہت ساری چیزوں کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے اپنے رسالت میں شامل کیا ہوا ہے، جمع کر رکھا ہے۔ کیا وضاحت ہے اس کی؟ کتاب سے آپ اس کو دیکھ لیں۔ میں نے کہا تھا بہت ساری چیزوں کو، اس کی وضاحت دیکھیے۔ پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی رسالت کسی خاص قوم اور دور کے لیے ہوتی تھی، اس لیے ان کی تعلیمات کا تعلق اسی قوم اور دور سے ہوا کرتا تھا، اسی زمانے سے ہوا کرتا تھا۔ مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام انسانیت اور تمام زمانوں کے لیے رسول بن کر آئے، اس لیے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں اس قدر جامعیت ہے۔ اب وہ جو لفظ میں نے کہا تھا وہ آپ کو یہاں سمجھ آئے گا۔ اس قدر جامعیت ہے، یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی جو تعلیمات ہیں وہ اتنی ساری چیزوں کو شامل ہیں کہ قیامت تک کے انسان خواہ کسی بھی قوم یا دور سے تعلق رکھتے ہوں، ان تعلیمات سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آپ کو یہ زیادہ آسان الفاظ میں سمجھ آ گیا ہوگا کہ پہلے انبیاء علیہ السلام کی رسالت کا تعلق چونکہ انہی کے زمانے تک، انہی کی قوم تک محدود ہوا کرتا تھا، لہٰذا ان کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی انہی کے زمانے میں ضروری ہوا کرتا تھا، اور دیگر زمانوں کے لیے یا دیگر اقوام کے لیے ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوا کرتا تھا۔ لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت چونکہ قیامت تک کے لیے ہے، لہٰذا ہر زمانے کا ہر انسان اس کی جو بھی کوئی ضرورت ہوگی یا شرعی حاجت ہوگی، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، اس کو شامل کیے ہوئے ہے۔ تو جامعیت کا لفظ سمجھ آ گیا اور اس کی وضاحت بھی ہو گئی۔ اگلی خصوصیت آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی وہ ہے ہمہ گیری۔ ہمہ گیری کا کیا مطلب ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائیں ان کی حیثیت محض نظری نہیں۔ نظری کا مطلب فکری، یعنی ایک خیال ہو، اس کا کوئی عملی وجود، اس کا کوئی پریکٹیکل نہ ہو، اس کو کہتے ہیں نظری۔ یعنی ایک فکر ہو، ایک سوچ ہو، ایک نظریہ ہو، لیکن اس کی کوئی عملی شکل نہ بن سکتی ہو، اس کو نظریہ کہتے ہیں اور نظری کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ہم کسی چیز کو عملی طور پر پیش کر سکیں تو پھر اس کو عملی ہم کہتے ہیں، یعنی وہ نظری نہیں ہوتی بلکہ وہ عملی ہوتی ہے۔ ہمہ گیری، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش فرمائی ان کی حیثیت محض نظری نہیں، بلکہ خود ان پر عمل کر کے انہیں عملی زندگی میں نافذ کر کے دکھایا۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، حیات کہتے ہیں زندگی کو، طیبہ مبارک، تو حیات طیبہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ عائلی زندگی ہو، عائلی بیٹا نوٹ کر لیں اپنے پاس، عائلی کا مطلب ہوتا ہے خاندانی زندگی، انسان کی اپنے بچوں کے ساتھ اپنے گھریلو زندگی جس کو کہتے ہیں، عائلی زندگی ہو یا سیاسی امور جو ہوتے ہیں ان کے متعلق، بچوں سے برتاؤ ہو یا بڑوں سے معاملہ، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ، عبادت کے رسمیں ہوں یا معاملات کی باتیں۔ یہاں عام طور پر بچوں کو پڑھاتے وقت میں کہتا ہوں عبادت کی رسم، اس رسم لفظ میرے خیال کے مطابق زیادہ مناسب نہیں ہے، عبادت کے طور طریقے ہوں تو وہ زیادہ مناسب لفظ ہے۔ رسم کو عبادت کے لیے استعمال کرنا میرے ذاتی خیال کے مطابق زیادہ مناسب لفظ نہیں ہے۔ اردو کے اعتبار سے رسم ہوتی ہے، عبادت ایک اس سے الگ چیز ہے۔
عبادت کو رسم کہنا میرے خیال سے نامناسب ہے. عبادت کے طور طریقے ہوں، عبادت کے اطوار ہوں تو وہ زیادہ مناسب ہوگا. عبادت کی رسمیں ہوں یا معاملات کی باتیں ہوں، قرابت رشتہ داری، قرابت کے تعلقات ہوں یا ہمسائیگی کے روابط، ہمسائے پڑوسیوں کہتے ہیں، روابط ان کے ساتھ تعلقات. زندگی کے ہر پہلو میں سیرت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کی انسانوں کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. آپ کو چند ایک مثالیں بتائیں، چاہے اس کا تعلق سیاست کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ ہو، عبادت کے ساتھ ہو، معاملات کے ساتھ ہو، بچوں کے ساتھ ہو، بڑوں کے ساتھ ہو، امن کا دور ہو یا جنگ کا زمانہ ہو. چند آپ کو حالات بتائے، ان حالات میں ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہر پہلو، ہمگیری کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر پہلو کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نے اپنے اندر سمویا ہوا ہے، اپنے اندر شامل کیا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھیں تو بچوں کے متعلق ہمیں کوئی معلومات نہ ملے. مسلمان جہاد کے لیے جا رہے ہیں اور ایسا کوئی واقعہ پیش آ جاتا ہے کہ اس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں کوئی رہنمائی نہ ملتی ہو. ایسا نہیں ہے. پڑوسی کے ساتھ تعلق ہو، جنگ کے متعلق بات ہو، رشتہ داروں کے متعلق ہو، سیاست کے متعلق ہو، ہر ایک کے متعلق آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نے تعلیمات دے رکھی ہیں. یہ ہے ہمگیری. قرآن کریم اس بارے میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. سورۃ الاحزاب جو آپ پچھلی کلاس 10 میں پڑھ چکے ہیں، اس کی آیت مبارکہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. لقد تحقیق کانا ہے لکم تمہارے لیے فی رسول اللہ اللہ کے رسول میں، مطلب ان کی زندگی میں، اسوۃ نمونہ، حسنۃ بہترین اچھا. تو تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یعنی ان کی ذات میں، ان کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ دور جو نبوت سے پہلے، نبوت ملنے سے پہلے کا ہے، 40 سال سے پہلے کا ہے، ہم اس میں دیکھتے ہیں تو آپ کو لوگ صادق اور امین کہتے ہیں. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر نبوت کا اعلان نبوت کے بعد آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا شروع کرتے ہیں، سختی کا زمانہ شروع ہوتا ہے تو کیسے صبر کے ساتھ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کا 13 سالہ مشکل دور گزارتے ہیں، اس میں ہمارے لیے تعلیمات ہیں. پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، وہاں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے، انصار و مہاجرین کے درمیان رشتہ قائم کرتے ہیں مواخات کا، اور مدینہ کے ارد گرد جو یہودی ہیں، کفار ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں میثاق مدینہ کے نام سے، اور ان کے ساتھ مل جل کر رہنے کے لیے اصول اور ضوابط طے کرتے ہیں. اور پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بادشاہوں کو پھر اسلام کے خطوط جاری کرتے ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے تشریف لاتے ہیں. اس موقع پر آپ کے ساتھ پھر مکہ والوں کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور پھر اگلے سال آپ پھر دوبارہ آتے ہیں اور حج کرتے ہیں اور امت کو پیغام دیتے ہیں. تو جب ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر ایک عمل ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اس کے اندر دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ آئے کہ ان کو لوگوں نے جب ان کی پیروی کی تو بعض معاملات کے اندر جا کر پھر کہا گیا نہیں، اس شخص کی اس جو یہ پہلو ہے اس سے ہمیں اختلاف ہے، باقی اس شخص کی زندگی بہت بہتر ہے. اس حوالے سے جب ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کوئی ایک پہلو بھی ایسا نہیں ملتا کہ ہم یہ سوچنے پر یہ سوچیں کہ نہیں اس پہلو سے تو ہم اختلاف کر سکتے ہیں، باقی ہم اتباع کر سکتے ہیں. نہیں، جیسے کہ اللہ پاک کا اللہ جل شانہ کا قرآن مجید میں حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو دین میں کامل طور پر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، اس کی پیروی نہ کرو، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا واضح طور پر دشمن ہے. تو جب ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
رسالت میں غور کرتے ہیں تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ادا، ہر عمل ہمارے لیے نمونہ تقلید بنتا ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ کتاب کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں، بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول کی سیرت میں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے۔ اگلا 8واں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت جو کتاب میں نصابی کتاب میں ہے وہ ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت کیا مطلب ہے اس کا؟ اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل کے حالات میں اس موضوع پر خصوصاً ہمارے ملک میں اس پر کچھ سالوں سے کافی بحث اس بات کے اوپر چل رہی ہے، اور کچھ معاملات بہت حد تک اس میں گمبھیر بھی ہو چلے تھے کچھ دنوں پہلے، اور ہمارے ملک کی سیاست میں بھی یہ لفظ ہمیں سننے کو بارہا ملتا ہے، مذہبی جماعتوں کی طرف سے یا دوسری جماعتوں کی طرف سے اس لفظ کے اوپر بحث و مباحثہ بھی ہوتا رہتا ہے۔ تو اصل میں ہمیں اس عنوان کو بہت تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کیا ہے؟ ختم نبوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ کسی بھی وقت اور زمانے اور دور کے اعتبار سے اس وقت کے نبی پر اپنے احکامات کو بھیجتے تھے، نازل کرتے تھے۔ وہ نبی ان لوگوں کی ہدایت کے لیے، ان لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے، بتلانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے وہ احکامات لوگوں تک پہنچاتا تھا۔ ایک خاص زمانے تک، ایک خاص وقت تک وہ نبی ان میں موجود رہتا تھا، پھر اللہ جل شانہ کا حکم آتا تھا اور وہ نبی اللہ کو پیارا ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کسی اور نبی کو بھیجتے تھے اور امت کی ہدایت کا سلسلہ، یعنی انسان کو راہ راست پہ لانے کا سلسلہ، انسانوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کا سلسلہ اور انسانوں کا تعلق شیطان یا طاغوت سے توڑنے کا سلسلہ، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انبیاء علیہم السلام کے سلسلے سے جاری رہتا تھا۔ ہر زمانے میں، ہر دور میں ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دوسرا، ایک کے بعد دیگرے، ایک وقت میں 70 انبیاء علیہم السلام بھی دنیا میں موجود ہوتے تھے، امت کی ہدایت، امت کے رہنما، انسانوں کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے۔ یہ ایک وقت تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس سلسلے کو مکمل کرنا چاہا، ختم کرنا چاہا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے آخری نبی، آخری پیغمبر بنا کر دنیا میں مبعوث کیا، بھیجا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم عمر مبارکہ دیکھتے ہیں تو 40 سال تک آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں انفرادی زندگی گزارتے ہیں، پھر آپ نبوت کا اعلان کرتے ہیں، اور مکہ مکرمہ میں جو لوگ ابھی تک آپ کو صادق اور امین کے نام سے پکار رہے تھے وہ لوگ یکدم آپ کے دشمن بن جاتے ہیں، اور پھر مزید 13 سال یعنی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ کے 53 سال تک یہ آپ کا دور مکہ مکرمہ میں گزرتا ہے، اور انتہائی سختی اور تکلیف کا زمانہ ہے۔ اور پھر اللہ کے حکم سے آپ 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارنے کے بعد پھر مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں اور 10 سال وہاں گزارتے ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے 63 سال 63 ایئرز گزار کر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ تو عمر کے اعتبار سے جب ہم آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو 40 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انفرادی
نبوت سے پہلے کا زمانہ، اور اس کے بعد 13 سال مکی دور ہے، اور پھر اب ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں اور 10 سالہ وہ دور ہے، اور یوں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال گزار کر اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں سے اور قرآن کریم کے حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں سے ہمیں ختم نبوت کا سبق ملتا ہے، درس دیا جاتا ہے۔ کیسے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا الفاظ مبارکہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ محمد 22ویں سپارے کی آیت ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ انشاءاللہ جو ہماری اگلی کلاس ہوگی اس میں انشاءاللہ ختم نبوت کو یہیں سے آگے تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔